چوتھے نمبر پر جو سب سے بڑا فتنہ ہمارے اور آپ کے زمانے کا ہے وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ تو ایک ایسا فتنہ ہے جس سے کوئی نہیں بچا ہوا ہے۔ دودھ پیتے بچے سے لے کر کے جو 70-80 سال کا بوڑھا ہے وہ بھی اس سے نہیں بچا ہوا ہے، اور وہ ہے انٹرنیٹ کا فتنہ، سوشل میڈیا کا فتنہ۔ فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹویٹر، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ یہ انٹرنیٹ اور سوشل نیٹ ورک ایک ایسا جال ہے جس کے اندر ہر کوئی پھنس چکا ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، جب تک آپ موبائل نہیں دیں گے ماں کا دودھ بھی نہیں پی رہا ہے۔ کیسا فتنہ آ گیا ہے! چھوٹا بچہ ہے، جب تک آپ موبائل نہیں دیں گے آپ کا بیٹا ہے کھانا نہیں کھائے گا۔ کیسا زمانہ آ گیا دیکھیے۔ ہم کسی کو پوچھتے ہیں بھائی تیرے پاس فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے؟ نہیں ہے، چھوٹا موبائل۔ تو کون سے زمانے میں جی رہا ہے کہ بیوقوف ہے تو؟ یعنی کہ جو اس انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے عقل مند، اور جو نہیں جڑا ہوا ہے وہ بیوقوف سمجھا جا رہا ہے۔ کتنا بڑا فتنہ ہے دیکھ لیجئے، کوئی اس سے بچا ہوا نہیں ہے۔ اور خاص طور سے جب سے یہ 4G کا نیٹ ورک آیا تب سے تو اب کسی کے لیے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز اوپن ہے آپ کے ہاتھوں میں، جب چاہے جس چیز کو چاہے دیکھ سکتے ہیں، چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، بالغ ہو، نابالغ ہو، مرد ہو یا عورت ہو۔ اسی انٹرنیٹ اور موبائل نے نہ جانے کتنے رشتوں کو برباد کر دیا، اسی انٹرنیٹ اور فیس بک اور واٹس ایپ نے نہ جانے کتنے مسلمان لڑکیوں کو مرتد بنا دیا۔ یہ بھی سب سے بڑا فتنہ ہے۔ لہٰذا میرے دوستو یاد رکھنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں یہ فیس بک کے لائک اور کامنٹس اینڈ شیئر آپ کے گلے نہ پڑ جائے۔ ایک ایسا بینک اکاؤنٹ ہے کہ مرنے کے بعد بھی آپ کے نام اعمال جاری رہیں گے اس انٹرنیٹ کے اندر۔ سن لیجئے، ایک ایسا اکاؤنٹ ہے یہ فیس بک اور واٹس ایپ اور انٹرنیٹ کی دنیا کہ آپ مر جائیں گے، لیکن جو آپ نے برے کامنٹس کیے ہیں، جو آپ نے گانوں کے اوپر لائکس کیے ہیں، جو آپ نے گندی فلموں کو شیئر کیا ہے، دوستوں کو تقسیم کیا ہے، یہ جب تک قیامت قائم نہ ہوگی تب تک آپ کے نام اعمال میں اس کا گناہ چڑھتا رہے گا۔ دیکھیے فیس بک، فیس کا معنی ہوتا ہے چہرہ اور بک کا معنی ہوتا ہے کتاب۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ، کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں کافر اور بدکار لوگوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہوگی۔ جو لوگ گناہ کر کے جائیں گے، جو لوگ فیس بک کے اوپر حرام کاری اور بدکاری کر کے جائیں گے، کل قیامت کے دن ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہوگی، ان کے چہروں پر تاریکی چھا جائے گی۔ سن لیجئے، اور یہ لائک، کامنٹس اور شیئر آپ کے گلے پڑ جائیں گے۔ کیا آپ نے اللہ رب العالمین کا یہ فرمان نہیں سنا؟ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، کہ ہم نے ہر انسان کے اس کے اچھے یا برے اعمال کو اس کے گلے لٹکا دیا ہے۔ جس طرح سے آج آپ ایئر فون لگا کے گھومتے ہیں نا، ایئر فون لگا کے گلے میں لٹکا کے پھرتے یہاں سے وہاں، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے آپ کے اچھے اور برے اعمال کو گلے میں لٹکا دیا ہے۔ اللہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمارے نام اعمال کو کھول کر کے رکھ دے گا اور کہے گا اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ یہ لو پڑھ لو۔ یہ جو اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو انٹرنیٹ کی نعمت سے نوازا ہے، یہ جانتے ہیں اللہ رب العالمین اس کے ذریعے ہمارا ایمان بالغیب کو آزما رہا ہے۔ سن لیجئے، لیعلم اللہ من یخاف بالغیب، کہ اللہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ کون اللہ کو دیکھے بغیر ڈر رہا۔ آج آپ کے ہاتھ میں انٹرنیٹ ہے، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، جو چاہے کر سکتے ہیں، لیکن جو اللہ کا ڈر اور خوف رکھنے والا ہوگا وہ انٹرنیٹ کا غلط استعمال نہیں کرے گا۔ سن لیجئے۔